اس کو الفاظ بنا کر نہیں بلکہ لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا. اگر ویسی اتار دے جیسے اللہ کے رسول کے دل پہ اترا ہے تو لوح محفوظ بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ پاک کا ایک کرم فضل ہے اور اللہ اس کی شان ہے کہ قرآن کو جو سب سے بہترین تعارف ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ کلام پاک آیا کیسے, اس کو اتارنے والا کون ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے کلام. کس کی طرف سے آیا؟ لے کر کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین, جبرائیل امین اس کو لے کر آنے والے. اور کہاں پر اترا ہے؟ علی قلبک. ایسا نہیں ہے کہ اس کو لکھا گیا اتارا گیا, براہ راست اللہ کی زبان سے کلام نکلا اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا. ایسا کلام علی قلبک, اللہ کے رسول کے دل پہ براہ راست اس کی تجلی پڑتی. اور آیا کیوں ہے؟ چوتھا سوال, لتکون من المنذرین, اللہ کے نبی کو فرمایا کہ جاؤ سارے عالم میں میرا پیغام کو پہنچاؤ اور ان کو ڈراؤ. کس سے؟ آخرت سے. اور کس زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین, عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا. جس زبان میں اللہ پاک خود اپنا کلام پیش کر رہے ہیں, اللہ پاک بولتے ہیں, اللہ پاک جو ہے, حالانکہ اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے لیکن مثال دینے کے طور پر فرمایا ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے لیکن ایک مثال دینے کے طور پہ بیان فرمایا جا رہا ہے, ورنہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اچھا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِنَّهُ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. ہاں, پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے, زبور میں بھی ذکر ہے اس کا, تورات میں بھی ذکر ہے, انجیل میں بھی ذکر ہے, پچھلے صحیفوں میں بھی ذکر ہے. شیش علیہ السلام پتہ نہیں کتنے زمانے پہلے آئے اور انہوں نے بھی اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے, ان پہ ایک کتاب آئے گی اور وہ اس کتاب کے حافظ قرآن ہوئے. کیونکہ پچھلی امتوں میں جتنے بھی لوگ تھے نا وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں بن سکتے تھے, لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کتاب نازل فرمائی, اس کا 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے. 7 سال کا بچہ اور ایک بوڑھا بھی اگر اس کو حفظ کرنا چاہے تو وہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی شان ہے, ایک فضل ہے اور اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے اندر یہ فضیلت نازل فرمائی, ورنہ کسی امت کے اندر یہ فضیلت نہیں تھی. اور اس فضیلت میں مل کے آ رہا ہے, اللہ پاک اس کو کتنی اونچی شان دیں گے. تو آج ہم نے کلام پاک کے جو اس کے معنی تھے اور جو اس کا مقصد تھا نا اس کو نہیں سمجھا. ہم نے اس کو کس طور پہ استعمال کر دیا کہ بھئی کہیں گھر نیا خریدا برکت کے طور پہ پڑھ لو, کسی کا انتقال ہو گیا تو برکت کے طور پہ پڑھ لو, احسان ثواب کی چیز. یہ اس کے مقاصد نہیں ہے, یہ اضافی چیزیں ثواب کی چیزیں کہ دکان نہیں کھولی تو اس پہ پڑھ لو, اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دو. تو ایک اضافی چیزیں ہیں علماء فرماتے ہیں. لیکن کلام پاک کس مقصد کے لیے نازل ہو گیا اس کو جاننا ضروری ہے. اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا کلام پاک میں. کیا کرایا؟ تعارف کرایا. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے, وَلِيُنذَرُوا بِهِ, اور یہاں تک کہ بات پہنچائی جائے کہ وَلِيَعْلَمُوا, کہ یہ جان لیں اور پہچان لیں کہ انما ہوا الہ واحد, کہ ایک ہی اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا تنہ تنہ بادشاہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور سمجھدار لوگ صرف اس سے نصیحت حاصل کریں گے. اب اللہ پاک کا تعارف مجھے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کو کیسے کرانا ہے؟ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. کس کا؟ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. کل قیامت کے دن جو ہے اسلام کا جھنڈا حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوئی کہ آج یہ بچے کل قیامت کے دن ہمیں عزت دیں گے, ہمیں عزت دلوائیں گے کل قیامت کے دن, اور فخر دلوائیں گے. آج دنیا کی ڈگری کے اعتبار سے کیسے تعارف کراتے ہیں لوگ, لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک بڑی اونچی شان والے ان لوگوں کو بنائیں گے. اور اللہ پاک فرمائیں گے کل قیامت کے دن حافظ صاحب کدھر ہیں؟ ابھی وہاں پر ڈاکٹر, انجینئر اور پروفیسر, اور دنیا کے اعتبار سے نہیں چلیں گی باتیں. اب پتہ چلے گا بھی عزت والا کون تھا جو آج ہم سمجھ رہے ہیں دنیا میں. ہاں ابھی حافظ صاحب کدھر ہیں؟ حافظ صاحب ادھر آئیے, اور پورے مجمع میں سے اس کو بلایا جائے گا حافظ صاحب کو,
اور لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ آج ان کو کیسی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، اور اس وقت ہر انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا کہ کاش کہ ہمارے بچے بھی حافظ ہوتے اور ہم بھی خود بھی حافظ ہوتے، کیونکہ وہ کامیابی اصل کامیابی، وہ کامیابی اصل کامیابی۔ اور اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اقرا، پڑھ میری کتاب، اور ورتقے، اور چڑھ جنت کے درجے۔ اب بتاؤ بھائی، حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا اور ایک جنت کے درجے پہ چڑھے گا، یہ مقام اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ نے اپنے جنت کے درجات جو بیان فرمائے، حدیث کے اندر علماء فرماتے ہیں ان کو بیان کرنے کا ایک عجیب انداز ہے اللہ نے۔ حالانکہ جنت کتنی خود بڑی ہے اور اس کے درجات اللہ نے کیسے طے کروائے وہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اس وقت محشر کے میدان میں، اور اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسے عزتوں سے نوازتا ہوں اس کو۔ اور اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اے حافظ صاحب ادھر آئیے اور قرآن پاک پڑھیے اور چڑھیے جنت کے درجے۔ اور کیسے پڑھیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جیسے تم دنیا میں خود خوبصورت پڑھتے تھے، آج بھی ایسی جنت میں تم خوبصورت قرآن پاک پڑھو۔ فَإِنَّمَا مَنزِلَتُكَ عِندَهُ آخِرُ آیَةٍ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا اور آیت ختم ہوگی وہ تمہارا آخری مقام ہوگا، وہ آج میری جنت ختم ہو جائے گی۔ اب بتائیے ہمیں اوپر آنے کے لیے ایک ایک سیڑھی کی ضرورت پڑے گی بڑی؟ ایسی جنت کے درجات اوپر جو پہنچیں گے اس قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے اللہ پاک ان کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نسبت عطا فرمائی، بہت بڑی فضیلت سے ہمیں نوازا کہ اللہ پاک نے ہمیں ان حفاظ قرآن کے درمیان میں ہمیں رکھا بھی۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ایک پیغام دیا اور حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں عام کر دو۔ اب اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ ہم اس قرآن سے فائدے کیسے اٹھا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ذات سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کے غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب غنی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، نوٹ ہو، لیکن اللہ پاک نے ایک فضل بتا دی کہ جو قرآن پڑھے اور اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر حافظ قرآنوں کو دیکھا کہ سب سے زیادہ عزت والا ان کو پایا ہم نے، علماء کرام کو ہم نے عزت والا پایا، کیوں؟ اس قرآن کی برکت سے۔ دنیا کی بھی اندر عزت ملے گی اللہ نے ان کو دی اور دکھا دی، اور دو خوشخبریاں دکھائی کہ دیکھو دنیا میں ان کو اتنی عزت سے نواز رہا ہوں اور کل قیامت کے لیے اتنی اونچی شان والا ان کو بناؤں گا۔ تو اللہ پاک کا ہمیں تعارف کرانا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ 13 سال کی جو محنت تھی نا مکی زندگی کی، اللہ نے اس میں احکامات نازل نہیں فرمائے۔ یہ بڑے سب اللہ کے رسول کے اوپر دین ہے، اور اس میں صبر کا اللہ کے رسول نے درس دی صحابہ کو۔ 13 سال تک صرف صبر کا درس، اور اتنی تکلیفیں، اتنا مجاہدہ، اتنے امتحانات آئے، اور اس میں صرف اللہ کی توحید اور بڑائی کو بیان کر دیا، اور صحابہ کے اندر وہ اتر گئے اندر۔ اور اللہ پاک کا پیغام کس طرح نازل ہوتا تھا؟ هو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ ہے، هو الذی سخر البحر، سمندروں کا بادشاہ اللہ ہے، وسخر لکم الانہار، دریاؤں کا بادشاہ اللہ ہے، ما کان لکم ان تنبتوا بها شجرہ، درختوں